اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد النبی الامی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم اللہم صل علی محمد النبی الامی وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وآلہ وعطرتہ بعدد کل معلوم لک استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ یا حی یا قیوم السلام علیکہ یا خاتم النبیین صلوات اللہ علیکہ یا خاتم النبیین اما بعد۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے سورہ فاتحہ۔ سورہ فاتحہ کے مختلف نام اسما احادیث مبارکہ میں آئے ہیں، جیسے فاتحۃ الکتاب یعنی وہ سورہ جس سے کتاب مقدس کا آغاز ہو، ام القرآن یعنی قرآن کی اصل یا قرآن کی بنیاد۔ اس سورت کے دونوں نام اس لیے رکھے گئے ہیں کہ قرآن کی اصل ہے اور اسی سے قرآن پاک کی ابتدا ہوتی ہے۔ سورہ فاتحہ کو سبع مثانی بھی کہا جاتا ہے، یعنی وہ 7 آیات جو دہرائی جاتی ہیں۔ یہ نام اس لیے دیا گیا ہے کہ بالاتفاق اس کی 7 آیات ہیں اور نماز میں دہرائی جاتی ہیں۔ بعض علماء فرماتے ہیں اس کا یہ نام اس لیے رکھا گیا ہے کہ یہ آیات 2 مرتبہ نازل ہوئیں، ایک مرتبہ مکہ میں اور دوسری مرتبہ مدینہ طیبہ میں۔ صحیح مسلک یہ ہے کہ سورہ حجر سے پہلے یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ ابن جریر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے واسطے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ ام القرآن ہے، یہ فاتحۃ الکتاب ہے اور یہ سبع مثانی ہے۔ اور سورہ فاتحہ کو سورہ شفا بھی کہا جاتا ہے کہ اس کو شفا کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے کیونکہ یہ ہر مرض کی دوا ہے، جس طرح کہ ہم اس کے فضائل پر مزید گفتگو اور وضاحت کریں گے۔ سورہ فاتحہ کا آغاز ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے، اور اس کا ترجمہ ہے اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ بسم اصل میں بھی اسمی تھا مگر کثرت استعمال کی وجہ سے الف ثابت ہو گیا ہے اور اس الف کے عوض با کو لمبا کر کے لکھا جاتا ہے۔ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا با کو لمبا لکھو، سین کو ظاہر کرو اور میم کو گول بناؤ، اس میں اللہ تعالیٰ کی کتاب کی عظمت کا اظہار ہے۔ یہاں اسم سے مراد یا تو ذات باری تعالیٰ ہے یا صرف نام یا اسم ہی مراد ہے، اور با مصاحبت، استعانت یا تبرک کے مفہوم میں آیا ہے، اور استعانت کا مطلب ہے مدد طلب کرنا، اور یہ استعانت اللہ تعالیٰ کے ذکر سے حاصل کی جاتی ہے۔ عبد القادر الرحاوی نے الاربعین میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر وہ ذیشان کام جو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع نہ کیا گیا وہ بے برکت اور ادھورا ہے۔ بسم اللہ یعنی اللہ کے نام سے، اور اس میں جو اسم اللہ آیا ہے یہ اسم اللہ حقیقت میں واجب الوجود ذات کا علم ہے جو تمام کمالات کی جامع ہے اور ہر قسم کے عیب سے پاک اور منزہ ہے، اسی وجہ سے اس کی صفات ذکر کی جاتی ہیں مگر اسے بطور صفت استعمال نہیں کیا جاتا، اور اظہار توحید کے لیے لا الہ الا اللہ کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے 2 اسم رحمان اور رحیم اصل میں اسم رحمت سے مشتق ہیں، جس کا مطلب دل کی وہ رقت اور نرمی ہے جو کسی پر احسان اور مہربانی کا تقاضا کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات دل اور اس میں نرمی پیدا ہونے کی صفت سے پاک ہے کیونکہ یہ بندے کی صفات ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ کے اسماء غایات اور نتائج کے اعتبار سے سمجھے جاتے ہیں، مبادیات کے اعتبار سے نہیں، جن کا مطلب اثر قبول کرنا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی صفات کو اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ وہ مخلوق پر کس طرح تصرف کرتی ہیں اور کس طرح ان پر اثر پذیر ہوتی ہیں۔
ہم اللہ تعالیٰ کی صفات کو اللہ تعالیٰ کی ذات کے حساب سے نہیں سمجھ سکتے، نہ انسان کے عقل و فہم میں اتنی وسعت ہے کہ وہ سمجھ سکیں۔ ہاں، ہم اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ رحمان رحیم ہے، مخلوق پہ رحمت فرماتا ہے، اللہ رزاق ہے، مخلوق کو رزق عطا فرماتا ہے، اللہ گناہ بخشتا ہے، اللہ تعالیٰ بندوں کو معاف فرماتا ہے، اللہ غفار ہے، اللہ تعالیٰ بندوں کی پکڑ کرتا ہے ان کے غلط اعمال کی وجہ سے کہ وہ جبار ہے، وہ قہار ہے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ کی صفت کو اس کی مخلوق میں کس طرح عمل پذیر ہیں اس سے سمجھ سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی صفات جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہیں ان کی معرفت ہم حاصل نہیں کر سکتے۔ اسم رحمان رحیم کے بارے میں بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ یہ دونوں اسم ایک ہی معنی میں مبالغہ کے صیغے ہیں، اور یہ حقیقت ہے کہ الفاظ کی زیادتی کی وجہ سے اسم رحمان میں مبالغہ زیادہ ہے، اسی وجہ سے یہ اسم اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے بالکل خاص ہے، جبکہ رحیم اللہ تعالیٰ کی ذات کے ذات خاص نہیں، یہ مخلوق کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں دونوں اسماء میں رقت اور نرمی کا مفہوم ہے، مگر ایک دوسرے سے زیادہ رقت کا معنی رکھتا ہے، پھر اس زیادتی میں بھی کمیت کا اعتبار کیا جاتا ہے، جس سے کہ کہا جاتا ہے رحمان الدنیا و رحیم الآخرہ، کیونکہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کافر اور مسلم دونوں لطف اندوز ہو رہے ہیں، جبکہ آخرت میں رحمت کا اظہار صرف متقین و مؤمنین کے لیے ہوگا۔ تو کبھی اس رحمت کی زیادتی کا اعتبار کیفیت کے اعتبار سے کیا جاتا ہے کہ رحمان الدنیا والآخرتی و رحیم الدنیا، چونکہ دنیا کی نعمتوں میں بڑی بڑی نعمتیں بھی ہیں اور چھوٹی نعمتیں بھی، اس لیے رحمان الدنیا والآخرہ کہا جاتا ہے، اور آخرت کی تمام نعمتیں بڑی ہیں، اس لیے رحیم الآخرہ نہیں کہا جا سکتا۔ رحمان کو پہلے اور رحیم کو بعد میں ذکر کرنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ اعلام کی طرح اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے مخصوص ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی رحمت عام ہے، اس عمومیت کے اظہار کے لیے اسم رحمان کو مقدم فرمایا، نیز دنیا زمانے کے اعتبار سے آخرت سے پہلے ہے، مقدم ہے، اس لیے اس کی نعمتوں پر دلالت کرنے والے اسم رحمان کو پہلے رکھا گیا۔ اب عرض یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ کا جزو ہے یا نہیں۔ مدینہ طیبہ اور بصرہ کے قرآ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے فقہاء کوفہ کا مسلک ہے کہ بسم اللہ نہ سورہ فاتحہ کا جزو ہے اور نہ کسی دوسری سورت کا، اور ہر سورت کی اس سے ابتدا ایمان و برکت کے لیے کی جاتی ہے۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ یہ قرآن ہی نہیں ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ قرآن کا جزو ہے، اور اس کا نزول سورتوں کے درمیان فرق کرنے کے لیے ہوا ہے۔ امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت نقل کی ہے، جسے آپ نے بخاری و مسلم کی شرط پر صحیح بھی کہا ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ شریف کے نزول سے پہلے دو صورتوں کے درمیان جدائی اور حد فاصل نہ جانتے تھے۔ اس حدیث طیبہ کو ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے مرسل روایت کیا ہے اور لکھا ہے کہ مرسل اصح ہے۔ حضرت محمد بن حسن رحمۃ اللہ علیہ سے بسم اللہ شریف کے متعلق پوچھا گیا، آپ نے فرمایا جو کچھ ان دو بسم اللہ کے درمیان ہے وہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ صاحب تفسیر ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر یہ قرآن حکیم کا حصہ نہ ہوتا تو اسے قرآن کریم میں کبھی نہ لکھا جاتا، کیونکہ سلف صالحین نے حد درجہ قرآن حکیم کو دوسری چیزوں سے الگ رکھنے کی کوشش فرمائی ہے، حتیٰ کہ سورہ فاتحہ کے اختتام پر آمین بھی نہیں لکھا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ کا جزو نہیں ہے، کیونکہ امام بخاری امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پیچھے نماز پڑھی، مگر ان نفوس قدسیہ میں سے کسی نے بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند آواز سے نہیں پڑھی۔ اس کے علاوہ ہم سورہ فاتحہ کے فضائل میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حدیث روایت کریں گے، جس میں ہے کہ نماز کو میں نے اپنے اور اپنے بندے کے درمیان نصف نصف تقسیم کیا ہے۔ حضرت امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مغفر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میرے والد محترم نے نماز میں مجھے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین پڑھتے ہوئے سنا،
جب نماز سے فارغ ہوا تو فرمایا بیٹا دین اسلام میں بدعت سے اجتناب کر۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا صدیق اکبر، سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے پیچھے نماز پڑھی ہے۔ وہ بسم اللہ سے قرآن شروع نہ فرماتے تھے، اور میں نے کوئی ایسا شخص نہیں دیکھا جو میرے والد صاحب سے زیادہ بدعت کو ناپسندیدہ اور مبغوض سمجھتا ہو۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے، جس میں ہے کہ کسی نے ان حضرات کو بسم اللہ پڑھتے ہوئے نہیں سنا۔ بسم اللہ شریف کے سورہ فاتحہ جزو ہونے پر بھی دلائل ہیں۔ مکہ اور کوفہ کے قراء اور اکثر فقہاء حجاز فرماتے ہیں کہ بسم اللہ سورہ فاتحہ کا جزو ہے، مگر دوسری صورتوں کا جزو نہیں، اور دوسری صورتوں سے پہلے صورتوں کو جدا کرنے کے لیے لکھی جاتی ہے، جیسا کہ امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے، اور انہوں نے اس روایت کو سند کو صحیح بھی کہا ہے۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارشاد وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِ وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، اور بے شک ہم نے عطا فرمائی ہے آپ کو 7 آیتیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں، اور قرآن عظیم بھی۔ کی تفسیر میں فرماتے ہیں سبعًا مِّنَ الْمَثَانِ سے مراد سورہ فاتحہ ہے، اور بسم اللہ اس سورت کی 7ویں آیت ہے۔ حضرت ابن عباس نے مجھے اسی طرح بتایا ہے جس طرح میں نے اس کو بیان کیا ہے۔ پھر انہوں نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم 7ویں آیت ہے۔ حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کرتے تھے۔ میں مفسر کہتا ہوں کہ پہلے حدیث میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا قول بسم اللہ 7ویں آیت ہے، یہ مرفوع نہیں ہے، یہ صرف ابن عباس کا خیال ہے، اور جو امام ترمذی نے روایت نقل کی ہے اس کی سند قوی نہیں ہے۔ ایک جماعت کا مسلک ہے کہ بسم اللہ سورہ توبہ کے علاوہ تمام صورتوں کا جزو ہے، یہ امام سوری، ابن مبارک اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہم کا قول ہے۔ ان کی حجت یہ ہے کہ بسم اللہ مصحف میں قرآن کریم کے خط سے ہی لکھی جاتی ہے۔ میں مفسر کہتا ہوں یہ قرآن کا جزو ہونے کی دلیل ہے، ہر سورت کا جزو ہونے کی دلیل نہیں، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحت کے ساتھ مروی ہے کہ سورہ ملک کی 30 آیات ہیں، اور اس میں کسی شمار کنندہ کو اختلاف نہیں، اور یہ 30 آیات بسم اللہ کے بغیر ہیں۔ مزید وضاحت انشاءاللہ تعالیٰ سورہ ملک کے تحت آئے گی۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ امید ہے آج کی گفتگو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے امید رکھتے ہیں یہ سلسلہ اسی طرح جاری و ساری رہے گا، اور الحمدللہ رب العالمین کے جو تفسیر ہے اور اس کی جو شرح ہے اس کو ہم بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کو آباد رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرہ۔ شکر الحمدللہ رب العالمین۔ ما توفیقی الا باللہ۔